بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے قرآن مجید کے تعلق سے ماہ مبارک کی آمد کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے جس طرح کی غفلت ہم برت رہے ہیں، یہی ساری خرابیوں اور فساد کی جڑ ہے۔ جیسے کہ علامہ نے بھی فرمایا، گر تمی خواہی مسلمہ زیست، نیست ممکن جز بقرآن زیست۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر جیو اور مسلمان بن کر مرو تو قرآن کے بغیر تو یہ ممکن نہیں۔ بہت جامع شعر علامہ، گر تمی خواہی مسلمہ زیست، نیست ممکن جز بقرآن زیست۔ قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ ہماری غفلت اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ عمریں بیت جاتی ہیں، قبر کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اس وقت تک بھی اللہ کی اس کتاب سے ہمارا رابطہ جڑتا نہیں ہے، جبکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کا ہم پر سب سے عظیم ترین احسان ہے، اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت ہے جس کا احسان جتایا اللہ نے۔ بنی اسرائیل کو تورات ملی، زبور ملی، انجیل اور دیگر صحیفے ملے، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ اس سے غافل ہو گئے، انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ نے ان کو ہدایت دینے، حق پر آنے کے بعد گمراہی میں ڈال دیا۔ اور پھر اس قرآن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں پہنچاتا بھی ہے۔ ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی اس کتاب پر متوجہ ہونے کے لیے، اپنی اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ اسی لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے روزوں کی فرضیت کا سبب یہی نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کا سبب ہی یہ ہے، رمضان کو یہ اہمیت، یہ فضیلت، یہ برکت، اس کی ایک رات کو قدر و منزلت کی رات ہونے کا شرف اس کتاب کی وجہ سے ہوا، اس کتاب کی وجہ سے شرف ملا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں بیسیوں نہیں متعدد آیات ہیں جن میں قرآن مجید کی عظمت جہاں بیان ہوئی ہے، وہیں قرآن مجید سے بے اعتنائی اور بے رخی کا انجام بھی بیان ہوا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں۔ کیا ہے وہ؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت ذرا دیکھیے، کتنی خطرناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر، اچھا ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا ہے، قرآن کو کہا گیا ہے، کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سب لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے عام طور سے۔
کہیں کہیں اس سے مراد نماز وغیرہ کو بھی لیا گیا ہے، لیکن ان آیات میں تو اس سے مراد کتاب اللہ ہے۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ کلمات اس میں ضرور کہتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور بدترین کام دین میں نئے بنائے ہوئے ایجاد کیے ہوئے کام، اور ہر بدعت گمراہی۔ مگر ہم کو تو جیسے کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے، ہم بھی خطبے میں ہمیشہ یہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر ہماری توجہ جاتی ہی نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا اس پر کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اس میں باطل نہ دائیں سے آتا ہے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور 15 صدیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اختتام کو ہیں۔ قرآن مجید کا چیلنج بھی اپنی جگہ ہے، اور قرآن مجید کا اعلان بھی اپنی جگہ ہے کہ میں محفوظ کتاب ہوں قیامت تک کے لیے۔ کتنی اس کے خلاف سازشیں ہوئی، منصوبے بنے، اور آج بھی اسلام دشمن اس کتاب کے خلاف کروڑوں روپیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس کتاب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، جو اس کے حامل ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھو سورہ طٰہٰ کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری اس کتاب سے، میرے اس ذکر سے جو میں نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس سے آنکھیں بند کر لے گا، منہ موڑے گا، اعراض برتے گا نا، پہلا کام تو یہ ہوگا دنیا میں کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، زندگی تنگ ہونا کیا ہے، اس پر اہل علم نے بہت تفصیل سے گفتگو لکھی ہے۔ ہمارے نزدیک تو تنگی خالی ہے کہ سمجھتے ہم پیسے کی تنگی ہے تو تنگی ہے، باقی کچھ نہیں۔ حالانکہ انسان کی زندگی کو تنگ ہونے کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ پیسہ تنگ زندگی کو کشادگی میں بدلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ تنگ زندگی جیتے ہیں اہل ثروت، مالدار لوگ، ان کی زندگی سب سے زیادہ تنگ ہوتی ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ قرآن مجید سے غفلت کا پہلا نتیجہ معیشتاً دن کا، زندگی تنگ، اور اس سے خطرناک انجام آخرت کا۔ وَنَاشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے، جو بھی مسلمان قرآن مجید سے غافل ہے، نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو سنتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے، نہ اس کا علم سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ اس پر توجہ دیتا ہے، قیامت کے دن اندھے بن کر اٹھیں گے ایسے سب لوگ۔ اور پھر آگے کی آیت میں وہ بھی بتایا، اللہ سے شکوہ کریں گے، لما حشرتنی اعمیٰ، میرے رب اندھا کیوں بنا کے اٹھایا مجھ کو؟ دنیا میں تو آنکھیں دی تھی، میں دیکھتا تھا، اب اندھا کیوں؟ رب فرمائے گا، تو نے ہماری آیات سے جس طرح آنکھیں موندی تھی نا، وہ حقیقت آج تیرے سامنے ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن کو نہیں دیکھتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، وہ دنیا میں بھی حقیقت میں اندھا ہے، اور یہ حقیقت اس کے سامنے کل قیامت میں واضح کر دی جائے گی، اس کو اندھا اٹھا کر۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ نہیں، مگر ہم تو
ایسے اندھے بہرے بنے ہوئے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان شر الدواب، بدترین جانور کون ہے؟ سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے، جو اللہ کی آیات کو نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ہم کو احساس نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آ کر اسی بات کی انسان کو یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ روزے کی بھوک پیاس اسی لیے رکھی گئی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، لمبی روایت ہے، اس کا آخر کا حصہ بیان کر رہا ہوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قبر کھلے گی ہر انسان کی، تو مومن کے سامنے ایک دبلا پتلا انسان کی شکل میں حیولہ آئے گا، دبلا پتلا انسان کی شکل کا ایک حیولہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس سے پوچھے گا مجھے پہچانتا ہے؟ وہ مومن کہے گا نہیں بھائی میں تجھ کو تو نہیں جانتا، کون ہے تو؟ دبلے پتلے انسان کی شکل میں ہوگا، تو وہ کہے گا میں تیرا ساتھی ہوں نا، تیرا ساتھی قرآن، جس نے تجھ کو گرمی میں پیاسا رکھا اور رات میں جگائے رکھا، یعنی روزہ رکھ، میں نے روزے کا حکم کیا تھا، تو نے روزہ رکھا، میں نے تجھ کو عبادت کا حکم دیا تھا، اور خصوصاً اس عبادت کا جب لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں تو اپنی نیند توڑ کر جاگا، تو نے عبادت کی رکھ کے، وہ ساتھی ہوں تیرا میں۔ آج دنیا میں تاجر اپنے مال کی ہوس رکھتا ہے، اپنے مال سے امیدیں رکھتا ہے، آج تیرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں، لیکن آج تو سب سے زیادہ مالدار ہے، میں ہوں تیرا مال۔ اور اس کے بعد اس مومن کے داہنے ہاتھ میں بادشاہت رکھ دی جائے گی، اور بائیں ہاتھ میں اس کو جنت الفردوس کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا اے بندے میری کتاب کی آیات کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور پھر اس کے والدین کو جنت کا ایک خاص ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا۔ اس کے والدین جن کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، غریب لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم کے واسطے کالج یونیورسٹی نہیں بھیج سکے، مدرسے میں ڈال دیے، غریب لوگ، ان کی بساط ہی کیا، ان کی اوقات ہی کیا، جا کے دیکھ لو مدرسوں میں، معاشرے کے کون سے بچے وہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ اہل ثروت کے پاس تو یہ سیکھنا سکھانا اپنی بے عزتی خیال کرتے ہو، اپنی عمارت، اپنی شوکت، اپنی شان، اپنے مرتبہ مقام کے خلاف سمجھتے ہو۔ پہلے تو بھی بڑوں کا معاملہ تھا، اب تو بچوں تک کا بھی معاملہ وہی ہو گیا۔ جن کے بچے کرتے پاجامے میں اور بچیاں شلوار کو دوپٹے میں اور کرتے میں پارا بغل میں دبا کے چلے آتے، ان کو دیکھو، اور جن کی اولادیں ساکس شوز پینٹ بیلٹ ان شرٹ ٹائی ہیٹ ٹفن باکس واٹر بیگ اور پھر وین، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ ان کی چال ڈھال دیکھو، ان کے بات کا انداز دیکھو۔ یہ غریبوں کے بچے پھٹے پرانے کپڑے، کرتا پاجامہ، شلوار قمیض پرانے، دوپٹہ پھٹا ہوا بچی کا، یہ کہاں آ رہی ہے؟ یہ مکتب میں آ رہی ہے، مسجد میں آ رہی ہے، مدرسے میں آ رہی ہے۔ وہاں مولوی بیٹھا ہوا ہے، سب ترچھی نگاہ سے دیکھتے اس کو، چندے کا مال کھاتا ہے۔ وہاں ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، ڈین ہے، رجسٹرار، پرنسپل، یا مولوی بیٹھا ہوا ہے پھٹی چٹائی لے کے اپنی نیچے ہی۔
غریب ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، وہاں جانی جانی یس پاپا، کیا بات ہے، ناشرو ہو یوم القیامت عاما، یاد رکھو جہنم میں کل قیامت میں جہنم کا تو ہے یہ مزہ، اندھا بنا کر اٹھائے گا ساری انسانیت کے سامنے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، سورہ زخرف غالباً آیت نمبر 36 ہے اس کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو میرے ذکر سے آنکھیں موند لے، غفلت برتے، میں اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ شیطان مقرر ہو چکا ہے ہمارے اوپر، اور وہی ہمیں اب بہکاتا ہے، وہی ہمیں راہ دکھاتا ہے، وہی ہمارا امام ہے۔ اسی لیے قرآن کا اثر نہیں ہوتا، طبیعت قرآن کی طرف نہیں آتی، مسجدوں میں آنے کو طبیعت نہیں مانتی، مسجد میں بیٹھنے پر طبیعت اکتاتی ہے، قرآن سننے کو طبیعت نہیں آمادہ ہوتی، قرآن سیکھنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، موبائل کیسے سیکھا، موبائل کیسے سیکھ لیا تو نے، یہ کیسے آ گیا تیرے کو، اب دماغ کام نہیں کرتا، اب دماغ کام نہیں کرتا، رشتہ داروں کے یہاں شادی میں جا کے فتنے کیسے کھڑے کرتا، اس کے لیے دماغ کیسا چلتا، اس کے لیے دماغ کیسے چل رہا تیرا، جاب کا معاملہ ہے، سروس ہے، وقت نہیں ملتا، اور موت جب یہاں سے اٹھا کر سیدھی عالم بالا میں عالم آخرت میں لے جائے گی نا، اس وقت فرصت بھی ہوگی لیکن کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ حسرت، یہ افسوس بھی قرآن نے بیان کیا ہے کل ان لوگوں کا جو آج اس دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اس کی آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حسرت اور افسوس کا اظہار بیان کیا ہے قرآن مجید میں مختلف انداز سے، ان کی تمنا بیان کی ہے کہ اے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پروردگار تھوڑی سی مدت دے دیتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا اور تیری راہ میں مال صدقہ کر کے آ جاتا، مگر ہمارے تو پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے، قرآن سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، نہ اس کے سیکھنے سے، نہ سکھانے سے، نہ پڑھنے سے، نہ پڑھانے سے۔ اب ہم کو بھی ایسا لگنے لگ گیا کہ ہم بھی مدرسے میں پڑھ کے آ کے اب یہی پڑھانے کے قابل ہے تو چلو یہی پڑھاؤ، روزی روٹی کا یہی سامان ہے، کرو۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ذمہ داروں کو کوئی لینا دینا ہے دینی تعلیم سے، اس کی ترقی سے، اس کے آگے بڑھنے سے، نہ پڑھنے والے طلبہ طالبات کو کوئی لگاؤ اور دلچسپی ہے، نہ پڑھانے والے ان کے والدین اور سرپرستوں کو کوئی لینا دینا ہے، بس ایک رسم ہے، ایک چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، بس لگاؤ نہیں ہے۔ وہ ایک مومن کو اللہ کی اس کتاب عظیم سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، وہ نہیں ہے۔ اور قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہ اس وقت تھی جب وہ نازل ہو رہا تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگی۔ جب مومن کو موقع ملے اس کو قرآن سیکھنا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان مقرر کر دیا گیا، نقید لہ شیطان، اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں ہم، ہمارے اوپر شیطان مقرر ہو گیا ہے۔ پھر یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے بھی ایسے نہیں، ہمارے گھروں میں اتر رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے۔ اور وہ ہے
واٹس ایپ، فیس بک، گوگل، یوٹیوب، میسیجز، ان پر بیٹھے ہوئے ہیں اسکالر، سیلاب آیا ہوا ہے اسکالروں کا، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے. یہ انگریزی تعلیم سے، انگریزی پڑھانے والے ٹیچروں سے پڑھ کر نکلے اور پھر دین کے علمبردار بن کر چینلوں پر، مسندوں پر بیٹھ گئے. ان کی حقیقت علامہ نے بیان کی تھی. علامہ جو خود ان علوم کے سمندر میں ڈوب کر نکلے ہوئے ہیں، بار ایٹلا، پی ایچ ڈی، امام فلسفہ. انگریزوں کی صرف انہوں نے زبان سیکھی نہیں، انگریزوں کے درمیان رہ کر آکسفورڈ میں، لندن میں، جرمنی میں رہ کر ان کا پورا نتیجہ اخذ کیا، اور پھر جب قرآن کی طرف آئے تو قرآن میں غرق ہوئے اور امت کو پھر آگاہ کیا. انگریزوں نے ایک محاذ پر ہماری دشمنی نہیں نکالی ہے، ہر محاذ سے انہوں نے ہم کو اس دین سے دور رکھنے، اس کتاب سے ہمارا تعلق ختم کرنے، اس نبی سے ہماری زندگی کے رابطے کو منقطع کرنے کی انہوں نے ہر جہت سے کوشش کی ہے، اس میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے تیار کیے علم والے لوگ جن کے مسلمان مرید ہیں، جن کو تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے. ارے جب تک انگریزی کے دو جملے، دو لفظ استعمال نہ کرو تو عام لوگ بھی سمجھتے نہیں کہ اس کو علم ہے. جہاں انگریزی کے لفظ بول دیا، دو چار، کسی عالم نے، مولوی نے، مفتی نے، کسی اسکالر نے، بڑا جینیس انسان ہے، بہت باصلاحیت انسان ہے. مگر علامہ نے تو ہم کو بتا دیے، خبردار، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. ان کے ذہن غلام ہیں. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. مردان حر کون؟ جنہوں نے قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا، جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، جنہوں نے اس کتاب کے لانے والے نبی کی شریعت اور سیرت کو اپنی زندگی کا امام اور رہنما بنایا اور پوری طرح وہ فنا فی الاسلام ہو گئے، تو پھر رب ذوالجلال نے ان کو وہ مرتبے، وہ مقام عطا کیے جو دنیا میں ہے، آخرت کے تو پھر اپنی جگہ ہے. کتنی عظمتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، قرآن نے بیان کی ہے، اور پھر کتنی وعیدیں بیان ہوئی ہیں خود قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بہترین انسان کہا ہے اس کو اپنی امت کا. بخاری شریف کی روایت، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی معاشرے میں، گھروں میں؟ کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. حیثیت ہے تو اپنی اپنی اوقات کے حساب سے میٹرک اب امتحان ہوں گے. دیکھو ذرا معاشرے میں کیسا ہوتا ہے. ماں باپ پریشان، باپ کو الف آتا نہیں، ماں کو اے معلوم نہیں، اور اتنے پریشان. میٹرک کا سال ہے، میٹرک کا امتحان ہے، ماں 10ویں میں میری بچی، 10ویں میں میرا بچہ، اس کو کام مت بتاؤ، ٹیوشن لگاؤ، اس کو 500 روپے لینے دو، 1000 روپے لینے دو، ٹیوشن لگاؤ، انگریزی اچھی ہونا، میتھس آنا اس کو، بھلے ادھر کچھ نہ آئے. تو کسی کہنے والے نے بڑا
زہریلا جملہ کا ہے. زہریلا کیا صحیح جملہ ہے مگر وہ تو زہری لگتا ہے نا مسلمانوں. اس نے کہا انگریزی تو مسلمانوں نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں مگر اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہوئے. اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں. لعنت ہے ایسی تعلیم پر، لعنت ہے ایسی دینی اور مذہبی زندگی پر کہ جس میں دین کا دور دور تک کوئی پتہ ہی نہ ہو. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی میرے ذکر سے آنکھیں موندے گا، منہ اوڑے گا، غفلت برتے گا، میں اس پر شیطان مقرر کر دوں گا. اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کوئی حیثیت نہیں اس کتاب کی ہمارے پاس، کوئی اہمیت نہیں، نہ پڑھنے کی نہ پڑھانے کی. بس ہر ایک اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے بیٹھا ہوا، جو وہ کر رہا ہے وہی ہے صحیح. 4 پیسے کما لیا، آ گیا اپنی اوقات میں. پھر اس پر مصیبت ہے کہ یہی نہیں ہے، جو ہیں غافل وہ تو ہیں، جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. قرآن نے بھی کہا، نبی نے بھی کہا کہ لوگوں اس قرآن کو پڑھو لیکن اس کے ساتھ دنیا نہ طلب کرو. قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ کل آخرت میں بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی. اب تو یہی چل پڑا ہے. اب یہ وہ رمضان، وہ مبارک مہینہ جو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین اور پر اثر طریقہ تھا اللہ کے نزدیک، جس کی وجہ سے اس نے اس کے روزے فرض کر دیے اور اس میں بہت سی اپنی رحمتیں اور برکتیں رکھ دی، تاکہ مسلمان اس مہینے کے ذریعے اپنے رب کی اس عظیم کتاب کی طرف متوجہ ہوں، اپنی غفلت سے باز آئیں. اور کائے کا ہے وہ حافظ آ کے سناتا، کیا پڑھتا ہے اللہ کو معلوم اور اس کو معلوم. نہ کمیٹی والوں کو پتہ چلتا، نہ مقتدیوں کو معلوم رہتا. ہاں البتہ رمضان جیسی آیا مفتیوں کا دروازہ کھل جاتا، جو سال بھر کہاں رہتے پتہ نہیں، اللہ کو معلوم. شیطان جن کے اوپر نقید لہو شیطان، وہ سارے مفتی رمضان میں وہ دروازے سے آ جاتے مسجد میں. سارے مفتی، کوئی لینا نہیں دینا نہیں، کتاب اللہ سے حدیث رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے. 11 مہینے کدھر تھے، کہاں مر رہے تھے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور رمضان میں آ گئے. اور آ کے پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں. 8 رکعت 20 رکعت. بابا قرآن پڑھنا آتا، دیکھ کے ناظرہ بھی صحیح، کیوں بحث کر رہا تھا؟ سیدنا عمر ابن خطاب کا کیا قول ہے، یاد آیا دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ سارے یہی باتیں سچ ہو رہی ہیں ہمارے حق میں. تو سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، عالم کی لغزش، منافق کا قرآنی مسائل میں جھگڑنا اور گمراہ ائمہ کا فیصلہ اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. کتنی حقیقت سے لبریز بات. عالم کی لغزش، منافق کا قرآنی مسائل میں جھگڑنا اور گمراہ حکمرانوں اور گمراہ امیروں کا فیصلہ، یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. قرآن مجید جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عنایت ہے نا، اور عظیم احسان ہے نا، تو اتنا ہی پھر ہمارے لیے ذمہ داری اور وعید کا بھی سبب ہے.
اگر ہم اس کتاب سے یہی بے اعتنائی رکھیں گے جو آج ہم نے رکھی ہوئی ہے، اتنے رمضان گزر گئے، جس کو نہیں آتا تھا قرآن، کل بھی نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا، جس کو جو جتنا آتا تھا اتنا ہی، کل بھی اتنا ہی تھا، آج بھی اتنا ہی ہے، کسی رمضان میں نہ اس کی ایک سورت آگے بڑھی حفظ میں، نہ کسی ایک پارے کی تلاوت اور اس کی ترجمے کی اس کو توفیق ملی، نہیں، دل ہی نہیں لگتا۔ لوکمت دے دو ہاتھ میں مفت کا، وہ بھی لوکمت دے دو، ایک کٹ چائے سامنے رکھ دو، 2 گھنٹے بیٹھے رہتا، 2 گھنٹے ایک ایک سطر چاٹ لیتا، لوکمت کی، پرجاوانی کی، دینک بھاسکر کی، ترون بھارت کی، سامنا کی، منصف کی۔ اب تو وہ بھی بند ہو گئے، اب اس پہ آ گا تو لوگ وہ بھی نہیں خریدے، اس پہ کون دیکھ رہا ہے اس پہ۔ پہلے تو بھی پڑھ لیتے تھے اخبار، وہ بھی خرید کے نہیں پڑھتے تھے، ہوٹلوں میں، نہیں تو حجاموں کے یہاں، حجام کے یہاں بیٹھتے جا کے، حجام کے یہاں کرسی پہ بیٹھ جاتا، چشمہ وشمہ صاف کر کے لے لیتا اخبار، ارے درس ہو رہا مسجد میں، ایسا کیا؟ ہاں چلو تم آتا ہوں، تو کاہے کا آتا؟ شیطان تیرے اوپر مقرر کیا ہوا ہے بابا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جو قرآن سے غفلت برتتے ہیں، نہ اس کو کھول کے پڑھنے کی توفیق، نہ سننے کی توفیق، نہ سمجھنے کی توفیق، اللہ کہہ رہا ہے میں اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہوں۔ دیکھ لو اٹھا کر سورہ زخرف کی آیت، کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لو، کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي نُقَيِّضْ عَن ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہو رہا ہے کہ واقعتاً پھر ہمارے اوپر شیطان مقرر ہے، اسی لیے تو مسجد میں آنے کو ہم کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے ذکر میں ہماری طبیعت اوب جاتی ہے، لگتی نہیں ہے، بے چین ہو جاتے ہیں ہم، پہلے تو آتے ہی نہیں، کبھی آ بھی گئے شرما شرمی میں تو طبیعت ایسی بے چین ہوتی، کہیں 10 بار وہاں پانی پینے کو تو بھی جائے گا، کہیں وہ نہیں کچھ تو پھر شیطان جو ہے پاس میں موجود ہے دجال، اس کچھ اٹھا کے لے جا کے باہر جاتا، وہ تھوڑا فون آیا تھا اس سے لگا۔ ارے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو توجہ اور غور سے سننا فرض ہے، اس کے پڑھنے سننے کے دوران بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی بھی دوسرا کام کرنا، یہ قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں اور ان کو قرآن سے کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کتاب جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اب تم کو گمراہی سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، رب کے غضب سے رب کے غضب کو تم سے روک سکتی ہے، دنیا میں تمہیں عزت اور سربلندی کا مقام دے سکتی ہے، اور آخرت میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، وہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے، مگر نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جی ان کی، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جو سیکھے ہوئے ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بس دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جبکہ رب نے صاف قرآن میں بھی کہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بات یہودیوں سے کہی گئی ہے، اہل کتاب سے کہی گئی ہے، مگر کسی بنیاد پر کہی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو دنیا کے فائدے کے لیے یا تو چھپا لیتے تھے یا بدل دیتے تھے، تو قرآن مجید کے اوپر بھی تو وہی فتویٰ فٹ ہوگا نا پھر اللہ کا، وہی فتویٰ اللہ کی کتاب اس آخری کتاب پر بھی فٹ ہوگا نا، اور تو اور ان کے اکثریت کا حال کیا ہے؟ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
کمثل الحمار یحمل اسفارا، کچھ ہیں بھی تو وہ اس قبیل کے ہیں کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہم نے تو ان پر بہت پیاری کتاب اتاری تھی ہماری، جس میں ان کے لیے ہدایتیں تھیں، رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں، رہنمائی تھی، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے حامل تو بن گئے، مگر حامل بن کر جو اس کا حق ادا کرنا تھا وہ نہ کیا۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گدھا کہ اس پر بس بوجھ لدا ہوا ہے۔ اب گدھے کی پیٹھ پہ سونے کی اینٹ رکھو، مٹی کی اینٹ رکھو، ایک گوبر اور غلاظت کا ڈھیر رکھو، اس کو جائے بوجھ ہے اس کے لیے بس۔ یہی حالت ہماری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید وہ ایسی بھاری اور عظیم کتاب کے پہاڑ جس کا بوجھ برداشت نہ کرتا، مگر اس مہربان رب نے الرحمن علم القرآن، اس مہربان پروردگار نے اس عظیم کتاب کا بوجھ سنبھالنے کی انسان کو طاقت دے دی، مگر نہیں، ہم پر تو کوئی چیز ہی اثر نہیں کر رہی بھائی، نہ قرآن نہ حدیث۔ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ کھانے والوں کے لیے کھانے کا، کمانے والوں کے لیے کمانے کا، آرام کرنے والے سونے والوں کے لیے سونے کا۔ اللہ کے گھروں کو عشرت کدہ بنا کے رکھ دیے، دیواریں چھتاں توڑ کے اے سی لگا دیے، ایسے سو رہے ہیں لمبے لاٹ سحری حلق تک کھا کر اللہ کے گھر میں۔ وہ مہینہ جس میں جاگنا تھا، بیدار ہونا تھا، جس میں قرآن سے تمسک کرنا تھا، اس میں بھی سوئے ہوئے، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اسی کو رمضان کی رونق سمجھ لیا ہوا ہے۔ ارے اسی لیے تو اس میں اور مزید اعتکاف کی عبادت رکھی گئی کہ بندہ اور پورے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے، بس اللہ کی کتاب میں ڈوب جائے، اللہ کے گھر میں کونا پکڑ لے۔ یعنی رمضان کی دیکھو یہ ترتیب کیسی ہے، روزہ رکھا، اس میں ایک عبادت بڑھائی تراویح کی، اور ایک عبادت بڑھائی اعتکاف کی، اور ایک عبادت بڑھائی شب قدر کی تلاش کی۔ سمجھو نا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کا، ان عبادتوں کا؟ خالی مسجدوں کو کلر کر لیے، لائٹنگ لگا دیے تو دل اور عقل تھوڑی روشن ہونے والی ہے۔ یہ تو روشن ہوتی ہے کتاب اللہ کی آیات سے، مگر ہم تو ویسے ہی بہت عقل مند ہو گئے ہوئے۔ اس بیوی کے جیسا حال ہے ہمارا دین کے معاملے میں۔ وہ تالا کھول رہی تھی، تالا کھل نہیں رہا تھا اس سے، شوہر ٹارچ بتا رہا تھا، شوہر نے کہا لاؤ میں کھول دیتا ہوں، کہا ٹھہرو میں کوشش کرتی ہوں۔ بہت دیر ہو گئی تو پھر بعد میں بولی تم ہی دیکھو، ٹارچ پکڑی، شوہر نے چابی لگایا، ادھر کرا، کھول دیا۔ آپ سمجھ میں آئے بولے ٹارچ کیسا پکڑتا ہے؟ دیکھو یہ ایسی بیویاں ہیں یہ آج کے مسلمان، کس کے لیے؟ عالموں کے لیے، حافظوں کے لیے۔ بس اتنی بات بولتے ہو، خود سے ہوتا کچھ بھی نہیں، خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اب تو یہ جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک اثر، طویل اثر نقل کیا ہے تھوڑا، اس میں ایک جملہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں دانش مند کی کجروی سے بچو۔ بہت گہرا جملہ ہے یہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں وہ عالموں کے سردار، عالموں کے امام۔ دانش مند کی کجروی سے بچو، کیا فکر اور کیا نظر ہے گہری۔ قرآن نے ان کو اتنا روشن کر دیا تھا نا، ان کی بینائی کو، ان کی سماعتوں کو، ان کی فکر کو، ان کے دماغ کو، ان کے دل کو، یہ آگے کی بات کو سمجھ جاتے تھے۔
آج کیا ہے، یہ جتنے چینلوں پر دانشمند بیٹھے ہوئے ہیں کجرو، کیا کر رہے ہیں یہ؟ امت کو کن فتنوں میں گھسا رہے ہیں، کن فتنوں میں پھنسا رہے ہیں۔ اور ایک سازش چل رہی ہے کہ اس امت کے اندر جو علماء دین کا احترام، علماء دین کے ساتھ ایک اعتماد کا تعلق ہے، وہ ٹوٹے، وہ کمزور ہو جائے، اور قرآن اور حدیث کو وہ لوگ امت کے سامنے لائیں جن کے دل اور دماغ پہلے ہی غلامی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان انگریزوں کی انگریزی کے، جن کے بارے میں نے علامہ کا بتا دیا تھا شعر کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جب احد میں آپ کے صحابہ شہید ہوئے تو ایک ایک قبر میں دو دو تین تین شہیدوں کو دفنایا جاتا تھا، تو جب ایک قبر کے پاس میں 2 یا 3 شہید لائے جاتے تو آپ پوچھتے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، کس کو یاد تھا؟ جب کوئی صحابی بتاتا کہ یا رسول اللہ یہ ان صاحب کو زیادہ یاد تھا، تو آپ سب سے پہلے ان کو قبر میں اتارتے۔ قرآن یہ کتاب ہے، امامت کا حقدار اس کو قرار دیا گیا جو کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی، اور یہ جو دین کے علم بردار بنے ہوئے ہیں ان کی طرف سے۔ یہ قرآن کے ذریعے دنیا کمانے کے چکر میں ہے، اور عوام بس تعویذ لٹکانے کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے۔ بک رہا ہے قرآن، تراوی میں بھی بیچ رہے حفاظ اکرام، اور عامل تعویذوں میں بیچ رہے۔ خریدار یہ امت ہے، کیا حشر ہوگا آخرت میں؟ اندھے تو اٹھائے جائیں گے، دنیا میں شیطان مقرر کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، کیسے سنبھلیں گے ہم؟ کیسے ہدایت ملے گی؟ کیا کام آئیں گے ہمارے روزے، نماز، سجدے، رکوع، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عمرہ، حج کام آئیں گے؟ ڈوبے ہوئے ہیں اپنی سرمستی میں، مگن ہیں اپنے حالات میں، بس اب کس کو فرصت ہے جی؟ اب کہاں اتنا وقت ملتا ہے قرآن سیکھنے سکھانے۔ اس قرآن ہی نے تو مسلمانوں کو دنیا کی سب سے باعزت، متمدن اور سب سے اعلیٰ اخلاق کی حامل امت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا نا اس قرآن نے۔ بہت سی احادیث ہیں اس کی فضیلت میں بھی، اور اس سے غفلت کے ساتھ جو انجام ہوتا ہے بدترین، اس کی وعیدیں بھی بہت ہیں، آیات بھی اور احادیث۔ مسلمان اس کتاب کو لے کر جب تک کھڑے رہے، اس کتاب کے لانے والے نبی کی سنت پر عمل پیرا رہے، اس کتاب کی رہنمائی میں، دیکھو کیا ہے تاریخ کیا بتاتی ہم کو۔ ہے دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ کوئی کتاب ہے ایسی دنیا میں کسی بھی دین و مذہب اور کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا کے علم رکھنے والے کی، ریاضی داں ہو، سائنس داں ہو، کوئی بھی ہو، بتاؤ؟ ارے کیسے کیسے افراد اس کتاب نے تیار کی تاریخ، جن کی وجہ سے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، ایسی درخشاں مثالیں پیش کی ہیں۔ اس کتاب کے ماننے والی اس امت نے عدالت انہوں نے چلائی انصاف کے ساتھ، حکومت انہوں نے چلائی انصاف کے ساتھ، فیصلے انہوں نے کیے انصاف کے ساتھ، کمزوروں کے محافظ یہ بنے، عورتوں کی عزت و ناموس کے محافظ یہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب تک تم اس کتاب کے ساتھ وابستہ رہو گے لن تضلوا، ہرگز نہیں بھٹکو گے، کوئی کتنا بھی بھٹکانے کی کوشش کرے۔ کیسے کردار پیش کیے اس قرآن کے پڑھنے والے لوگوں نے،
حجاج ابن یوسف بنو امیہ کا سفاک گورنر عراق کا، بڑے بڑے کبار صحابہ اور تابعین کا اس نے خون بہایا. جو بھی اس کے خلاف آواز بلند کر دیتا اور اس کو وہاں پتہ چل جاتا، وہ اس کی جان کا دشمن بن جاتا. ابراہیم ابن یزید النخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے پائے کے محدث اور فقیہ اور جری، وہ اس کے خلاف بولتے رہتے تھے، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے تھے. اس کو بھنک لگ گئی، اس نے حکم دے دیا اپنے ہرکاروں کو کہ ابراہیم ابن یزید النخعی کو جہاں بھی پاؤ پکڑ کر میرے پاس لاؤ. یہ اپنے وقت کا محدث فقیہ عالم بعمل، جس کی امت کو ضرورت. اب ہر کار کتے کی طرح بو سونگتے پھر رہے ہیں ابراہیم ابن یزید النخعی رحمۃ اللہ علیہ. عراق کی ایک چھوٹی سی بستی میں، ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں رات کا اندھیرا ہے، اور یہ ہر کارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مسجد میں پہنچے رات کے وقت. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور عبادت میں مصروف ہے. یہ ہر کارے اس کے پاس گئے. جب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم. اب آپ کا نام؟ کہا یزید. کہا دیکھو، ارے ہم تو مجرم کو پاتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں. اپنی پیٹ ہاتھ ٹھوکتے ہوئے اور سپاہی نے پکڑا، لے کے چلا. صبح جا کر حجاج کو اطلاع دی گئی کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا. کہا اس کو دمشق کے قید خانے میں ڈال دو. اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ جس کو میں نے کہا تھا اسی کو پکڑا ہے، کسی اور کو لے آئے. یہ ایسے ہی ہوتے ہیں حکمران. ہمارے ساتھ تو عام ہے یہ معاملہ، کرتا کوئی اور ہے، بھرنا ہم کو پڑتا ہے. سفاک اور ظالم حکمرانوں کی جو پولیس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بس اٹھا کر لے جاتی ہے. ان کی طرف ان کے آقا اشارہ کر دیں کہ اس قوم کے افراد کو پکڑو ڈالو. دمشق کا قید خانہ کیا تھا؟ اونچی اونچی 4 دیواری، اوپر کچھ نہیں، چھت نہیں، اس میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اس قید خانے میں جو گیا وہ زندگی کی قید سے چھوٹا تو ہی نکلا، ورنہ نکلنا ممکن نہیں. یہ اسپیشل قید خانے بنائے تھے اس نے ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے لیے جو اس کی پالیسیوں پر، اس کے ظلموں پر آواز اٹھاتے. کئی علماء روپوش ہو گئے، کئی بیچارے گھر میں نظر بند ہو گئے، اور کئی تو بیچاروں نے وطن ہی ترک کر دیا، ہجرت کر کے نکل گئے. اب کچھ جو تھے حوصلے مند وہ رہے اور وہ ظلم و ستم سہتے رہے. دمشق کے قید خانے میں لا کر ڈال دیا. اب یہ جس کو پکڑا تھا اس کی والدہ پورے محلے سے، بستی سے پوچھتی پھر رہی میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا، میرا بیٹا کدھر گیا، دیکھا کسی نے، کسی کو معلوم ہے. لوگوں نے کہا کہ اماں ایسا لگتا ہے، ہمارا ایک اندازہ ہے کہ حجاج کے ہر کارے ابراہیم ابن یزید النخعی کے بو سونگتے پھر رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. شاید تمہارے بیٹے کو وہ ہم نام ہونے جیسے، نام ہم نام بھی کیسا ہے، بیٹے کا نام بھی وہی ہے، باپ کا نام بھی وہی ہے، ابراہیم ابن یزید، مگر وہ النخعی ہیں، یہ التیمی تھے. یہ کوئی بہت بڑے عالم والم نہیں تھے، لیکن بہت متقی، بڑے عبادت گزار، بڑے نیک. کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم ابن یزید النخعی کے دھوکے میں حجاج کے گماشتے پکڑ کر لے گئے ہوں. تم جا کر ذرا تحقیق کر لو دمشق کے قید خانے میں. بیچاری بوڑھی ماں پہلے تو کئی ہفتوں پریشان رہی، ڈھونڈتی رہی. جب یہ معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچی، کہاں؟ جہاں دمشق کا قید خانہ تھا. وہاں جا کر دیکھتی ہے تو بیٹے کو پہچان نہیں پاتی ہے، ہڈی رہ گیا ہے. کہتی ہے بیٹا تجھے کیوں گرفتار کیا گیا؟ ابراہیم ابن یزید النخعی کے بارے میں
ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حجاج ان کی تلاش میں ہے. کہا بیٹا حجاج کے لوگ تو، حجاج کے اہلکارے تو ابراہیم ابن یزید النخعی کو چاہتے تھے، تو انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو وہ نہیں ہے، تو ابراہیم ابن یزید تو ہے مگر تیمی ہے، تو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا اماں مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے انہی کے شبہ میں گرفتار کر رہے ہیں. تو کہا تو نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اماں میں ایک عام سا انسان، قرآن نے تیار کیے تھے یہ لوگ ایثار پیشہ لوگ. کہا اماں میں ایک عام انسان، میں رہوں تو کیا نہ رہوں تو کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ابراہیم ابن یزید النخعی ملت کا سرمایہ ہے، وہ عالم بعمل ہیں، کتاب و سنت کے امین ہیں، ظالموں کا ہاتھ ان پر نہیں پہنچنا چاہیے. علم و عمل کے اس چراغ کو ظلم اور جور کی آندھی سے بجھنا نہیں چاہیے. ملت کا یہ سرمایہ ظالموں کے ہاتھ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ وضاحت نہیں کی. میں نے سوچا کہ ایک عالم کی بدلے اس کی حفاظت میں میری جان چلی جائے تو شاید میرے لیے یہی آخرت کا منافع بخش سودا ہو جائے، اور میرا رب اسی پر میری بخشش کر دے. وہ بوڑھی ماں کہتی ہے، کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ وہ کیا کہتی ہے؟ قرآن والے لوگ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ والے کون ہیں یا رسول اللہ؟ کہا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں اور وہی خدا کے خاص بندے ہیں. قرآن ایسے تیار کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والے. وہ ایثار پیشہ بیٹے کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر یہ بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تیری اس قربانی کو قبول کرے. آج کیا حیثیت ہے اس علم کی اور اس کے علم کے حامل علماء کرام کی؟ ہیں ان میں بھی برے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قول، یہ بھی ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کی کتاب سے جڑے ہیں تو یہ کتاب ہم کو بتائے گی حق کون، حق پر کون ہے، باطل پر کون، عالم دین کون ہے اور عالم دین کی شکل میں منافق کون ہے. کتاب بتائے گی ہم کو، صحیح راستہ دکھائے گی. تو ماہ مبارک آ رہا ہے، سوچئے، غور کیجئے، وہ شیطان جو ہم پر مقرر ہو گیا اس کتاب کی غفلت کی وجہ سے، اس کو نکالنے کا ذریعہ ہے، ابھی موقع ہے. اللہ سے دعا ہے بس کہ پروردگار جو باتیں میں نے کہی ہیں، جس ارادے اور جس سوچ کے ساتھ کہی ہیں تو جانتا ہے، اس کی ہم کو سمجھ کی توفیق دے اور ہم کو عمل کی توفیق دے. اس ماہ مبارک کے آنے تک ہمیں مہلت عمل عطا کر، اور مہلت عمل کے ساتھ ہمارے اوپر مقرر اس شیطان کو ہم سے دور کر، اور ہمیں اپنی اس غفلت سے باز آ کر قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو ہمارے آخرت کا ذریعہ اور ہماری سفارش کا ذریعہ بنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.